جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالفتہ کو بہت ہی اہم استفتاء موصول ہوا ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان کا خلاصہ آپ لوگ پہلے سن لیجئے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ نہ کوئی مفتی ہے نہ عالم ہے، بلکہ صرف وہ تقابل ادیان کے ماہر ہے، اور اگر اس کا کوئی شرعی حکم آپ کے پاس آ جائے تو اس کا کسی مفتی یا عالم سے تصدیق کیا جائے، اس کے تصدیق کے بغیر اس وقت تک اس کو مستند نہ مانا جائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ وہ سوال شیئر کرتا ہوں۔ سوال میں پوچھتے ہیں کہ جناب عالی، سوال یہ ہے کہ آج کل ذرائع ابلاغ میں ایک مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے معروف ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیا ان کی تقریر وغیرہ سننا درست ہے؟ موصوب کی تقریر کی سی ڈی وغیرہ بازار میں دستیاب ہے اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر بھی موجود ہے۔ جواب میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان صاحبان لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ذاتی طور پر ہم تو ایسے نہیں جانتے، لیکن جو لوگ ان کو کسی نہ کسی حوالے سے جانتے ہیں یا ان کے تقریریں سن چکے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوئی عالم یا مفتی نہیں ہے، بلکہ وہ تقابل ادیان کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں اور اس معاملے میں ایک اچھے مناظر ہے۔ لیکن ائمہ مذاہب میں سے نہ صرف کسی امام کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ان کی پیروی کرنے والوں کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ لہٰذا اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق لوگوں کی فراہم کردہ معلومات اور ذکر کردہ باتیں درست ہو تو ان کی تقریر وغیرہ سننا عام اور سادہ لوگ مسلمانوں کے لیے اس کے لیے درست نہیں ہے، جبکہ اہل علم حضرات جائز مقاصد کے لیے جائز ذرائع سے ان کی تقریریں یا یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر یا سی ڈی وغیرہ سن سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ عالم یا مفتی نہیں ہے وہ، اس لیے کسی حکم شرعی کے متعلق ان کی کوئی بات اس وقت تک مستند نہیں سمجھی جائے گی جب تک ان کی بات کسی مستند عالم یا مفتی سے اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ محترم سامعین، یہ فتویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالفتہ سے شائع ہوا ہے، جس کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ محترم سامعین، صرف یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ جو معلومات مفتیان حضرات نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں حاصل کیے ہیں تو اس کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ باقی اگر وہ ائمہ پر تنقید کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور بزرگان دین پر تنقید کرنا، اس کو نشانہ بنانا یا کسی ایک مسلک کو نشانہ بنانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اگر یہ جیسے ائمہ کو نشانہ بنائیں گے تو یہاں سے جتنے بھی مقلدین ہیں اور جتنے بھی ان مسالک کو فالو کرنے والے ہیں، تو یہ اس کے تنقید کے زد میں آئے گا اور اس کے خلاف فتوے بھی دے گا۔ اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں اور ائمہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں اور مسالک کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔